بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے باب میں ہم نے پڑھا، یعنی سبق میں ہم نے پڑھا کہ ملائکہ یعنی فرشتوں کو خواب میں دیکھنے کے تعبیرات کیا تھے، یعنی جس طریقے سے ہم فرشتوں کو خواب میں دیکھتا ہے اس کے تعبیرات کیا ہے۔ آج کے ہم سبق میں پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے تعبیر کیا ہے، اور آنے والے کل کے سبق میں پڑھیں گے انبیاء یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو رسول ہے اور جو نبی ہے ان کو خواب میں دیکھنے کے تعبیرات کیا ہوں گے۔ تو بہرحال جس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور خواب میں کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئی، یعنی کوئی الگ چیز پیش نہیں آئی، خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پیش آئی، تو یہ نیکی کی خوشخبری ہے، اور یہ کہ اس سے نیک اعمال سرزد ہوں گے۔ اور اگر خواب میں کوئی ناگوار بات پیش آ گئی تو اس کی دنیا میں تنگی پہنچے گی، یعنی کوئی ناگوار پیش آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تنبیہ کر رہے یا کوئی بات بتا رہے، بلا برا کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے تو رونے کا مقام ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خشک زمین میں دیکھا وہاں سرسبزی ہو جائے گی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں خشک زمین پر دیکھا، یعنی سوکھے میدان پر دیکھا، تو وہاں پر ہے نا سرسبزی، یعنی ایک ویران جنگل میں خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہاں پر ہے نا سرسبز ہو جائے گا، یعنی ہرا بھرا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جبکہ وہ تکلیف اور رنج و غم میں ہو، تو اس کی تمام تکالیف دور ہو جائے گی، یعنی غم پریشانی میں ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیدار ہوا تو اس کی تکلیفیں پریشانیاں ساری دور ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ آپ کسی شخص کے صحن میں ہیں تو وہاں پر آگ اور ہلاکت نمودار ہوگی۔ اور اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دیکھا ناقص الخلقت یا مریض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہوئے ہیں یا آپ کی حالت بدلی ہوئی ہے، تو اس خواب میں کوئی بھلائی نہیں، یہ خواب دیکھنے والے کے دین میں نقصان کی علامت ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اللہ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خواب میں مزاج میں تبدیلی وغیرہ کچھ دیکھا، یعنی بیمار وغیرہ دیکھا، تو ہمارے دین کا خسارہ ہے، اس کی علامت ہے اس کی تعبیر۔ اور جس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی امت دین و دنیا میں اچھی ہے۔ اور جس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جہاد کا حکم دے رہے ہیں، لیکن دیکھنے والے کے دین میں نقص ہے۔ اور جس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں تو وہ حج کرے گا، اور جس نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرما رہے ہیں، یعنی بیان تقریر کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اطاعت کرے گی۔ اور جس نے یہ دیکھا کہ آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امانت کی ادائیگی کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے دیکھا، تو گویا اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ اور جس شخص نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا اس کو پہنایا، یا اس کو اپنی انگوٹھی یا تلوار یا اس قسم کی کوئی اور چیز عطا فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی، کپڑے یا پہنائے وغیرہ، اس میں سے کوئی اور چیز دیکھنے والے کو عطا فرمائی، تو وہ ملک اور فقہ اور عبادت میں سے جو بھی چیز پائے گا اس میں بڑا عروج پائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ ہی بہتر جانتا۔ یہ تو خواب کی تعبیر ہے، جیسا کہ میں پچھلے ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دیکھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حقیقت میں دیکھتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن حالتوں میں دیکھ رہا یا پھر ہم کن حالتوں میں دیکھ رہے ہیں، تو اس کے تعبیرات الگ الگ ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ یہ تو ایک کتابی مضمون تھا، پھر اللہ ہی کی مرضی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کن حالتوں میں آئیں اور ہم کن حالتوں میں دیکھ رہے ہیں،
اللہ ہی بہتر جانتا۔ تو بہرحال یہ تو بات طے شدہ ہے، جس کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو حقیقت میں خواب ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یعنی کہ شیطان جو ہوتا ہے ہر ایک کی شکل بنا کے آ سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا کے وہ کبھی نہیں آ سکتا۔ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہی میں دیکھا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے۔ کن بھی حالتوں میں ہم گزر رہے ہوں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لینا یہ بہت بڑی سعادت کی اور شرف کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور بھول چوک کو معاف عطا فرمائے۔ اور دوستو یہ جانکاری اچھی لگی تو آگے اور دوستوں تک شیئر کیجیے اور لائک کیجیے ہمارے ویڈیو کو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔